اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب الغسل مرۃ واحدہ۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد عن عامش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس قال قالت میمونۃ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الغسل، 5واں باب ہے اور حدیث نمبر 258۔ غسل جنابت کے حوالہ سے یہ سارے ابواب چل رہے ہیں غسل کے حوالہ سے، اور یہ باب بھی حسب سابق ابواب کے ہی حوالہ سے ہے، اور آنے والے چند ابواب کا خلاصہ یہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آپ غسل جنابت فرماتے تو آپ کا عمل پاک کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سب سے پہلے اس برتن کو طلب فرماتے جس برتن کے اندر پانی کو ڈالا جاتا، اور وہ برتن اسے حلاب کہا جاتا۔ حلاب اس برتن کو کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کا مکمل دودھ اس میں آ جائے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا برتن جس کی پہلے بات ہوئی کہ وہ تقریباً آج کل کے ماحول کے مطابق 1 سا کی مقدار، یا جس کے اندر 4 مد پانی آ سکتا ہو، یا اس سے کم و بیش زیادہ تو ہوگا، تو جس کے اندر دوہا گیا دودھ سارا آ جاتا ہے، اس برتن کو حلاب کہا جاتا۔ اب یہاں پر حضور حلاب کو طلب فرماتے، اور ساتھ یہ ہے کہ حلاب طلب فرماتے اور غسل کے بعد آپ سرکار خوشبو کا استعمال بھی فرماتے۔ اب غسل کرنا کیسے ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل، کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خاطر میں غسل کے لیے پانی کو رکھا کرتی۔ وہ عورتیں جو اس بات کو آگے یوں بڑھاتی ہیں کہ ہمارے فرائض میں گھر کا کام کاج نہیں، روٹی پکانا نہیں، برتن دھونا نہیں، کپڑے دھونا نہیں، دیکھیں اسلام نے انہیں یہ ریلیف تو ضرور دیا ہے، مگر اس تقاضے پر اصرار کر کے یہ کام نہ کرنا، یہ بھی تو اسلام نے نہیں فرمایا۔ اسلام نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ عورت کے فرائض میں یہ امر ہے کہ وہ شوہر کے حکم کی بجا آوری کرے، اگرچہ اس کے فرائض میں فلاں فلاں چیزیں نہیں رکھی گئیں، مگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے پاک سے خواتین کے معاملات سے پتہ یہ چلتا ہے ان کے ذمہ یہ ساری چیزیں لازم نہ ہونے کے باوجود وہ گھر کا کام کاج کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام کاج کرتی ہیں، گھر اور انگلیوں پہ گٹھے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم گھر کے اندر رہتے ہوئے اگرچہ آپ حکم نہیں عطا فرماتے، مگر یہ سارا کام سرکار کے سامنے ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے آٹا گوندنا آتا تھا
مگر میں روٹی نہیں بنا سکتی تھی، ہماری پڑوسی خاتون جو تھی وہ بنا دیا کرتی۔ اگرچہ یہ سارے معاملات میں عورت کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، وہاں پر جھاڑو پھیرے، مگر اس کے باوجود کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ رضا کارانہ طور پر عورتیں کرتی ہیں اور رضا کارانہ طور پر پھر مرد بھی کرتے ہیں۔ اور اگر یہ آمنا سامنا ہو جائے میرے فرائض میں یہ بات شامل نہیں ہے، تو مرد بھی پھر کہہ سکتا ہے کہ میرے فرائض میں صرف نان و نفقہ ہے، مگر ایسے ریلیف دینا وہ میرے فرائض میں شامل نہیں ہے، تو دونوں کے دونوں تو پھر گھر کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی۔ لہذا یہاں پر ایک چیز پر اگرچہ زور نہیں دیا گیا کہ عورتوں یہ کام کرو، مگر رضا کارانہ طور پر حضور کے زمانہ پاک سے ہی یہ سارے معاملات چلتے آ رہے ہیں، اور وہ گھر بھی اچھے ہنستے بستے تھے، خوش رہا کرتے تھے۔ مردوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ دیکھو عورتوں کے فرائض میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، ہم کیوں جبر سے کہیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ مگر عورتیں رضا کارانہ طور پر جب کام کیا کرتی تھیں تو مردوں کے دل کے اندر اور زیادہ نرمی پیدا ہو جاتی۔ اسے دونوں طرف ہی وہ توازن اور اعتدال کو برقرار رکھنا چاہیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غسل کے لیے میں پانی کو رکھا کرتی، فغسل یدہ مرتین، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے مقدس ہاتھوں کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوتے۔ دیکھیے غسل جنابت کے حوالہ سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہاتھوں پر کوئی مواد لگا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر مادہ تولید ہو، پیشاب لگا ہوا ہو، مزی لگی ہوئی ہو، وہ رطوبتیں جو قبل سے دبر سے خارج ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، تو پھر پانی کے اندر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پانی پلید ہو جائے گا۔ اور اگر یہ رطوبتیں نہیں لگی، صرف اور صرف بندہ جنبی ہے، بدخوابی ہو گئی، صنفی عمل مکمل ہوا، تو اس کے بعد آدمی محسوس کرتا ہے میرے ہاتھ پر کچھ لگا ہوا تو نہیں ہے، اور وہ اگر خشک پانی اور وہ اگر خشک ہاتھ اس پانی کے اندر ڈال دیتا ہے تو پانی پھر بھی پاک رہتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور یہی ہے، پانی پلید ہو گیا، پانی پلید ہو جاتا ہے، کوئی شک نہیں، فلا یغمسن یدہ، کیا کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو پانی میں نہ ڈبوئے، فہو لا یدری این باتت یدہ، چونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ ایک آدمی کو کنفرم ہے میرا ہاتھ بالکل صاف ہے، اس پر کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، تو وہ پانی کے اندر اگر وہ اپنے ہاتھ کو ڈال دیتا ہے، جنابت جنبی تو ہے مگر کہ رطوبت لگی ہوئی نہیں ہے، تو ہاتھ ڈالے گا تو پھر بھی پانی صاف رہے گا۔ لیکن اگر حالت کیا ہو، اگر حالت یہ ہو کہ وہاں پر اس کے ہاتھ پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور پھر پانی کے اندر ڈال دیتا ہے، تو وہ اس رطوبت کی وجہ سے یہ پانی بھی وہ ضائع ہو جائے گا۔ ضائع ہونے کا مطلب ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ وہ مطہر نہیں رہا، وہ درست نہیں ہے۔ فغسل یدہ مرتین او ثلاثا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ہاتھ مبارک دھویا۔ ثم افرغ علی شمالہ فغسل مذاکیرہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دائیں ہاتھ کے ساتھ وہ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنے مذاکیر کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ دھویا۔ یہاں پر یہ ذکر کی جمع ہے مذاکیر، اور یہ خلاف قیاس ہے، یعنی یہاں پر مذاکیر کا جو لفظ ہے آپ کے حواشے میں لکھتے ہیں یہ ذکر کی جمع ہے مگر یہ خلاف قیاس ہے، کیونکہ یہاں پر ذکر اور مذاکیر کے لفظوں کے اندر یہاں پر کافی فرق ہے، جبکہ جمع تقریباً ان الفاظ پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ جیسے ملک ہے تو اس کی جمع ملوک آ گئی، قلم ہے تو اس کی جگہ وہاں پر جمع جو ہے اقلام آ جاتی ہے، یعنی وہاں پر اور یہاں پر ذکر کی جمع مذاکیر، یہاں فغسل مذاکیرہ ثم مسح یدہ بالارض، مذاکیر کو دھویا
نازک اعضاء کو دھویا، چونکہ جو چیز قبل سے دبر سے خارج ہوتے سب سے پہلی ملبس ہونے والی جگہ تو وہ ارد گرد کے علاقے ہوا کرتے ہیں، تو سب سے پہلے انہیں کور کیا جاتا ہے۔ ثم مضمض واستنشق، اچھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے بعد اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پر ملا۔ اس دور میں اپنے ہاتھوں کی مہک کو، بو کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ مٹی اور زمین ہی سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ جب لوگ اپنے ہاتھ کو بو سے وہ صاف کرنا چاہتے تو اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ دیتے۔ جیسے آج کل ہم استعمال مختلف چیزیں کر لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ بو کو ختم کرنا۔ ایک آدمی وہ آج کل ہمارے ہاں تو ٹائلیں لگ گئیں، اب مٹی کہاں سے آئے؟ تو اس کے لیے آج جو چیزیں اصل میں وہ طہارت کے حصول کے لیے ہیں، جو چیزیں وہ مادوں کو زائل کرنے والے، انہیں استعمال کر لیا جائے اور یہ سمجھتے ہوئے کیا جائے کہ اصل مقصد یہ ہے، وہ تو ہے مذاکیر کو صاف کرنا، پھر اس کے بعد ہے وہ ہاتھوں کو صاف کرنا۔ آج اگر کوئی آدمی ٹیشو پیپر کا استعمال کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ جیسے میں باٹ کو، بٹے کو استعمال کیا جاتا تھا میں اسی طرح سے استعمال کر رہا ہوں، تو شرعی طور پر جائز ہے۔ بعض لوگ اس سے بھی کنی کتراتے ہیں کہ نہ اسے صاف نہ کیا، یہ کاغذ ہے اور کاغذ کا احترام کیا جائے۔ بھئی اس کاغذ کا احترام کیا جائے جو لکھنے کے کام آتا ہے، لکھائی کی وجہ سے، لکھنے کی وجہ سے اس کا احترام کیا جائے۔ اب اس کی وضع، ٹیشو پیپر کی جو وضع ہے وہ تو ہوئی ہی صفائی ستھرائی کے لیے، اور دیکھیں اس پر تو لکھا بھی نہیں جا سکتا۔ جب اس پر لکھا نہیں جا سکتا اس کا مطلب ہے کہ وہ احترام کے حوالہ سے یہ ٹیشو پیپر اس سطح کو حاصل نہیں کر سکا، اس مقام کو نہیں پا سکا جس مقام تک وہ کاپی کا کاغذ، رجسٹر کا کاغذ، کتاب کا کاغذ یہ پہنچ چکا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں آج بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ بعض غسل خانوں کے اندر وہ ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں اور اسے اسی انداز میں لیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہلے لوگ اسی طرح سے صفائی ستھرائی کیا کرتے، مگر آج انداز بدل گئے۔ جیسے پہلے لوگ مسواک استعمال کیا کرتے، منہ کو صاف کرنے کا آلہ یہی مؤثر تھا، مگر آج مسواک کے ساتھ ساتھ اور بہت سے آلات بن گئے، ٹوتھ پیسٹ آ گیا، منجن آ گئی ہے، یہ نہ ہو تو پھر انگلی کے ساتھ کرنا۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ مطمع نظر کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی۔ اصل تو دانتوں کی صفائی ہے، تو جب دانتوں کی صفائی وہ مسواک سے ہو پاتی تھی وہ کر لیا جائے، اب یہاں پر اس کے بعد ٹوتھ برش ہو گیا بھئی وہ کر لیا جائے، منجن ہو گیا وہ کر لیا جائے۔ اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یہاں پر پہلے زمانے کے اندر طریقہ علاج کیا ہوتا تھا؟ طریقہ علاج یہ تھا، بڑا سادہ سا طریقہ علاج ہوتا، پچھلے لگائے، خون کشید کر دیا۔ دیکھیں علاج کرانے کا تو وہاں پر جواز مل گیا، مگر حالات بدلے ہیں، آج یہ نہیں ہے۔ آج شرعی طور پر یہاں پر یہ لازم نہیں ہے، ہاں حجامہ کیا جائے ٹھیک ہے، مگر آج لازم نہیں ہے۔ اب اس کی جگہ پر کتنی ٹیبلٹ نکل آئی ہیں، کتنے کیپسول نکل آئے ہیں، کتنے وہاں پر سیرپ نکل آئے ہیں، کس قدر یہاں پر اور چیزیں نکل آئی ہیں۔ تو وہ طریقہ علاج ہے آنکھوں پنکچر، وہ پہلے تھا ہی نہیں ہے، وہ آج نکل آیا۔ آج اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے وہ سوئیاں لگا کر، تو اس کا میں علاج کے حوالہ سے یہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہی ادا کر رہا ہے، اگرچہ وہ نہیں ہے پہلے والا۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک آدمی دیکھیں ستر پوشی کے لیے پہلے کیا ہوتا تھا؟ سادہ لباس ہوتا، ستر پوشی ہوتی۔ آج ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھ لیجیے، یہ پہلے لباس جیسا تو یہ لباس ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو اگر پرانا بندہ آ جائے، صحابہ کرام میں سے کوئی آ جائے تو وہ تو حیران ہو جائیں کہ یہ تو کوئی بڑے سیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی بڑی چیز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ مگر آج اگر ہیں
تو اس نیت کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ستر پوشی فرمائی ہے، وہاں پر اپنے اعضاء کو ڈھانپا ہے، صحابہ کرام کیا کر یہی سنت ہے۔ فغسل مذاکیرہ، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے مخصوص اعضاء کو دھویا، ثم مسح یدہ بالارض، پھر اپنا ہاتھ مبارک سرکار نے زمین پر ملا، ثم مضمضہ، پھر آپ نے کلی فرمائی۔ دیکھیے یہاں پر کلی فرمائی، اگر ایک آدمی کلی نہیں کرتا، ویسے منہ بھر کر پانی پی لیتا ہے تو اسی کے اندر ہی کلی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر ہی کلی آ جاتی ہے، یعنی اس نے غرارہ سا نہیں کیا، مبالغے کے ساتھ کلی نہیں کی، اور جہاں تک پانی کو لے جا سکتا ہے وہاں پر غرغر کر کے پانی وہاں تک نہیں سپلائی کیا، وہ سیدھا مکمل گھونٹ اس نے لیا اور آگے ہی لے گیا۔ اب یہ جو آگے ہی لے گیا ہے، اب اس کے ساتھ بھی وہ کلی والا کام کردار اس نے ادا کر دیا۔ مستنشا کا، اس طرح سے ناک کے اندر پانی کا چڑھانا ہے، وہ بھی آپ نے کیا۔ وغسل وجہہ ویدیہ، وغسل وجہہ، اور حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ پاک دھویا، ویدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم افاض علی جسدہ، پھر حضور علیہ السلام نے، اب یہاں پر حضور نے کیا کیا، ثم افاض علی جسدہ، پھر پانی اپنے جسم پر پلٹا۔ ھذا موضع ترجمہ لأن المرۃ مقطوع بها ونما زاد، تو دیکھیں یہاں پر اپنے جسم پر پلٹا، تحول من مکانہ، اور پھر حضور علیہ السلام اپنے مکان سے دوسری جگہ پر آئے۔ دیکھیے پاؤں کے دھونے کے لیے دیکھا یہ جائے گا کہ جہاں پر نہایا جا رہا ہے کیا وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر الگ ہو کر پاؤں کو دھویا جائے، اور اگر پانی کھڑا نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارے یہاں پر غسل خانے بنے ہوئے ہیں، جیسے جیسے آتا ہے پانی بہتا چلا جاتا ہے، تو وہاں پر اسی جگہ پر ہی پاؤں کو دھو لینا بھی کافی و وافی ہوگا۔ دیکھیے آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غسل خانے جہاں پر استنجا کیا جاتا ہے وہاں پر غسل نہ کیا جائے، شاید آپ نے یہ سنا ہوگا، کہا جاتا ہے جہاں پر استنجا کیا جاتا ہے وہاں پر غسل نہ کیا جائے۔ جی یہاں پر تو پھر کیا جاتا ہے۔ اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر استنجا کیا گیا ہے وہ استنجا کی جگہ پر، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پر ہے کہ استنجا کیا جاتا ہے پھر پانی کو بہایا جاتا ہے، وہ چھینٹے اڑنے کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا ایک جگہ پر وہاں پر اس آدمی نے فضلہ کیا، اور وہیں پر اگر نہاتا ہے فضلہ بھی پڑا ہوتا ہے تو وہاں تو چھینٹے پڑنے کا اندیشہ کبھی ہوتا ہے۔ لہذا وہاں پر ایسے مقامات جہاں پر فضلہ بھی پڑا ہوا ہو، چھینٹے اڑ کر وہ انسان پر دوبارہ پڑنے کا اندیشہ ہو، ایسی جگہ پر استعمال، ایسی جگہ پر نہ ایسا کیا جائے، اس سے الگ ہو کر نہایا جائے۔ لیکن اگر جیسے آج کل ہمارے ہیں بیت الخلاء زبردست بنے ہوئے ہیں، کموڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک آدمی بیٹھا، وہاں پر فلش اس پر بیٹھا، اس نے استعمال کیا، اس کے بعد تو غلاظت رہتی نہیں ہے۔ اگر ایسے پوائنٹس ہوں جہاں پر غلاظت نہیں رہتی تو وہاں پر آدمی نہا بھی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ اہتمام نہ ہو تو پھر وہاں پر نہ نہائے، کیونکہ چھینٹے اڑ کر آدمی پر پڑیں گے۔ ایک اور بات دیکھیے، ایک آدمی جنبی ہو گیا، اب وہ نہاتا ہے تو اس کے چھینٹے اڑ کر کچھ چھینٹے اس کے ٹب کے اندر بھی پڑ جاتے ہیں، کیا یہ پانی ناپاک ہو گیا؟ دیکھیے اس بات کو ذرا ذہن میں لائیں کہ ایک آدمی جنبی ہے اور ہاتھ پر کچھ بھی نہیں لگا ہوا، وہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دیتا ہے تو پانی پلید نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک آدمی کا بدن، سر پر اس نے پانی ڈالا، اب سر پر تو مادہ تولید نہیں لگا، وہاں پر اس کا مقدمۃ الجیش مزید نہیں لگی، ودی کا یہاں پر سر پر نہیں لگی، لیکن اڑ کر چھینٹے اس کے ٹب میں بھی چلے گئے۔ فقہا فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ اگر اتنی بات پر لازم کر دیا جائے چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی تو اس میں حرج واقع ہوگا،
اور اسلام بندوں کو حرج سے بچاتا ہے. اب دیکھو حرج سے کیسے کیسے کہاں کہاں پر بچاتا ہے کہ دیکھو ناپاکی لگی ہوئی ہو تو آدمی نماز نہ پڑھے، مگر ناپاکی اتنی سی ناپاکی ہے کہ جیسے ایک درہم، یوں سمجھیے کہ جیسے ہمارے ہاں 5 روپے کا بڑا سکہ، وہ ہے جتنا، یوں سمجھ لیے ہتھیلی پر اگر پانی ڈالتے ہیں جتنے بار ٹھہر جاتا ہے، یہ مقدار تقریباً درہم کی بنتی ہے. بھائی اتنی سی پلیدی لگ بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر اس بات کو بھی نہ رکھا جاتا تو آدمی پر کتنا حرج لازم آتا کہ ادھر سے آ کر مکھی بھی بیٹھ گئی، اوہو کپڑے تو خراب ہو گئے. آدمی جا رہا ہے، چھوٹا سا وہ چھینٹے اڑے، بچہ پیشاب کر چھینٹے اڑے، 1-2 قطرے یہاں پر پڑ گئے، اوہو یہ تو سارے کے سارے ہاتھ پلید ہو گیا، کپڑے پلید ہو گئے. یعنی جس کے اندر حرج واقع ہو سکتا تھا اس حرج سے بھی بچا دیا گیا. حالانکہ حدیث پاک میں درہم کا ذکر تو نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ جب مقعد، جہاں پر آدمی پیشاب پخانہ کرتا ہے، وہ جگہ ڈھیلے کے ساتھ صاف کرنے کے باوجود وہاں مقعد کی سلوٹوں میں کچھ چیز بچی رہ جاتی ہے، مگر اس کے باوجود حکم ہے کہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، حکم ہے تم نماز پڑھ سکتے ہو. اب نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ، حالانکہ وہاں پر پلیدی موجود ہے. اسلام نے انسانوں کو حرج سے بچانے کے لیے یہاں پر کہہ دیا کہ تمہیں حرج لازم آئے گا اتنا سا حصہ، اور وہ مقد کا حصہ اتنا سا ہی بن جاتا ہے جتنا کہ ایک درہم کا حصہ ہوتا ہے، جتنا کہ ہتھیلی پر پانی کو بہایا جائے تو جتنا یہ حصہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اتنے سے حصے کو وہ حرج کے طور پر چھوڑ دیا گیا، یہاں ورنہ حرج لازم آ جاتا. بالکل اسی طرح سے حرج سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا گیا کہ اتنا سا حصہ اگر لگ بھی جائے، اتنے سے حصے کو اگر اتنے سے حصے پر اگر پلیدی لگ بھی گئی ہے تو پھر بھی وہاں پر اس کی اسلام کے اندر اس کو ریلیف دیا گیا، ورنہ حرج لازم آ جاتا کہ ایک چھینٹا گرے دھونا پڑے، حرج لازم آ جاتا. تو اتنا سا معافی دی گئی جس کے ساتھ وہاں پر ایک درہم کی مقدار، اگرچہ حدیث پاک میں درہم کا ذکر نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پیش کیا تو آپ نے اس مخصوص مقام کا ذکر کرنے کی بجائے اس کا ایریا، مقدار کا ذکر کر دیا کہ اتنے سے حصے میں اگر وہاں پر ڈھیلے کو استعمال کیا جائے تو مگر اس کی سلوٹوں میں، مقد کی سلوٹوں میں پلیدی رہ جاتی ہے، مگر اسلام پھر بھی برداشت کرتا ہے. اسی کے ساتھ نماز پڑھ دو، اور نماز اس کے ساتھ پڑھ لی جاتی. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی موٹی جو پلیدی لگ بھی جائے، اگرچہ وہ نجاست غلیظہ ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کے ساتھ بھی نماز جائز ہو جاتی ہے. تو انسان کے جو جنبی ہے اس کے چھینٹے اڑ کر بھی اگر ٹب میں پڑے ہیں تو شرعی طور پر وہ ٹب کا پانی پلید نہیں ہوا. آدمی کو یقین ہے جنبی ہے، مگر اسے یقین ہے کہ میرے ہاتھ پر مواد لگا ہوا نہیں ہے، اس نے اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل کر لیا تو پانی ابھی تک اسی طرح سے حسب سابق پاک رہے گا. وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكان فغسل قدميه. من بدأ بالحلاب او الطيب عند الغسل. دیکھیں اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے حلاب وہ برتن جس کے اندر اونٹنیوں کا دودھ دہا جائے اور اس میں اونٹنی کا پورا دودھ آ جائے، اسے حلاب کہا جاتا ہے. غسل کے لیے حلاب کا استعمال کرنا دیکھیں یہ لازم نہیں ہے. آج کل ہم ٹب میں کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ حضور نے کسی برتن کا استعمال کیا تھا، آج ہم بھی برتن استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ اس کی شیپ مختلف ہے اس برتن کی شیپ سے، وہ اور طرح کا برتن یا اور طرح کا برتن. لیکن آج اگر ہم وہ شاور کے ذریعے نہانے کی وجہ سے ہم برتن کو استعمال کرتے ہیں تو اور زیادہ سنت پر عمل ہو جاتا ہے.
کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے برتن کا استعمال فرمایا تھا، ورنہ شاور کے ذریعے بھی اگر کوئی آدمی نہاتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. لیکن یہ بات ہے کہ میں نے دیکھا شاور کے ساتھ پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اگر میں نے عرض کیا کل آپ کو کہ میں نے کل یہ تجربہ کیا کہ یہاں پر 4 لیٹر سے کم یا 4 لیٹر تقریباً پانی ہو تو بندہ آسانی سے غسل کر لیتا ہے. اب کر لیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس نے اس سنت کے مطابق ہم کیا ہے. ہاں البتہ یہ سمجھے کہ پانی تو ایسے ہی استعمال کرنا چاہیے، مگر حصول حرارت کے لیے، آج کل سردیاں ہیں نا، حصول حرارت کے لیے پانی زیادہ استعمال کر لے. حصول برودت کے لیے، ٹھنڈک کے حصول کے لیے گرمیوں کے اندر پانی زیادہ استعمال کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں. مگر یہ اسے یقین ہو کہ جو غسل کرنا ہے میں نے وہ غسل اس طریقے سے جتنا پانی حضور استعمال فرمایا کرتے تھے وہ اتنا تھا کہ وہ وہاں پر اسے کہا جائے 1 سا، یعنی وہ 4 مد ہوا کرتا تھا. اور سادہ سے لفظوں میں تقریباً 4 لیٹر کے قریب کر لیجئے. یہاں پر تھوڑا سا کم و بیش کر لیجئے، آپ تھوڑا سا اس سے کم کر لیجئے، کیونکہ یہاں پر آپ نے مد کی مقدار کو آپ نے پرکھا ایک دن تو وہ ہمارے 1 لیٹر سے تھوڑا سا کم رہ جاتا، یعنی پونا لیٹر، تقریباً پونا لیٹر رہ جاتے ہیں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ برتن منگوایا کرتے جیسے حلاب ہوتا ہے. فاخذ بکفه، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے فاخذ بکفه فبدا بشق راسه، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی دائیں طرف سے سر مبارک پر پانی ڈالتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے، پھر بائیں جانب آتے، پھر اس کے بعد فقال بهما علی وسط راسه، تو پھر آپ نے اشارہ کیا کہ پھر سر کے درمیان میں پانی ڈالا کرتے تھے. یعنی یہ مسنون طریقہ ہے نا. اور اگر ایک آدمی ڈبکی لگاتا ہے، پانی ہے اس کے اندر ڈبکی لگا کے ادھر سے گیا دوسرے کنارے سے نکل گیا اور اس نے کلی کرنے کی بجائے وہاں پر وہ گلاس پانی پی گیا اور ناک کے اندر جو پانی گیا اس کو اچھی طرح سے جھاڑ لیا تو غسل تو پھر بھی ہو گیا. مگر یہاں پر سنت طریقہ. اور اسی طرح سے مزمزہ اور استنشاق جنابت میں اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے مالکیہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مزمزہ اور استنشاق ضروری نہیں ہے. غسل جنابت کرنا ہے تو مزمزہ یعنی کلی کرنا، استنشاق ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے. اچھا وہ کیا استدلال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیے جب ہم غسل کرتے ہیں کہ کیا کسی بھی جگہ پر غسل کا حکم تو آیا ہے، جنبی آدمی غسل کرے، کہیں غسل کے ساتھ وضو کا حکم آیا ہے؟ مالکیہ کہتے ہیں جب وضو کا حکم نہیں آیا، وضو کے اندر تو کلی بھی ہوتی ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی ہوتا ہے، تو یہ غسل کا حکم آیا ہے، وضو کا حکم تو نہیں آیا مالکیہ کے نزدیک. تو جب وہ غسل کا حکم آیا وضو کا آیا نہیں تو اس کا مطلب کہ کلی نہ بھی کی جائے، ناک میں پانی نہ بھی ڈالا جائے تو پھر بھی تو غسل ہو جائے گا. اور شافعیہ وہ کچھ لوگ وہ بھی وہاں پر ابن بطال کے قول کو لیتے ہیں مالکیہ کے، وہ کہتے ہیں جناب بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر غسل جب کیا جائے تو کلی لازم نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا لازم نہیں ہے. اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حنفیہ، احناف، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں غسل کیا جائے اور اس کے ساتھ کلی کا کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی ضروری ہے. اگر کسی آدمی نے کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا تو یاد رکھیے کہ پھر اس کا غسل نہیں ہوگا. اچھا آپ کیوں لیتے ہیں جناب والا کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ واجب کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غسل فرمایا اتنی مرتبہ ہی آپ نے کلی بھی فرمائی ہے، استنشاق بھی فرمایا. تو اگر اس کے اندر کچھ چھوٹ ہوتی، ریلیف ہوتا تو کیا ہوتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی تو بیان جواز کے لیے کلی نہ فرماتے، کبھی تو آپ استنشاق نہ فرماتے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر مرتبہ غسل میں آپ نے کلی بھی فرمایا، مزمزہ بھی فرمایا
استنشاق بھی فرمایا، کلی بھی فرمائی، ناک میں بھی پانی چڑھایا ہر مرتبہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر واجب ہے کہ اب ایک اور روایت ملتی ہے حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی چڑھانا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں یہ روایت ان کے راویوں پر تبصرہ ہے، اس کے راویوں پر تبصرہ ہے کہ جہاں پر ان کے فلاں فلاں راوی ہیں جناب والا، اس روایت کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا۔ 3 کا تو عدد کا سکوت ہو گیا، مگر پھر اس کے اندر 3 کا سکوت ہو گیا اور 1 کا عدد بدستور باقی رہ گیا، جس کا مطلب ہے کہ 1 مرتبہ کلی کرنا، 1 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا جہاں تک ممکن ہو وہ شرعی طور پر واجب قرار پاتا ہے۔ قال حدثنا میمونہ قالت سببت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسلا، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے میں نے پانی کا اہتمام کیا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے لیے پانی پلٹا، غسلا فافرغ بیمینہ علی یسارہ، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالا، پھر بائیں ہاتھ پر ڈالا، ان دونوں کو دھویا، ثم غسل فرجہ، پھر آپ نے اپنے مذاکیر کو دھویا، فرج کو دھویا، ثم قال بیدہ۔ دیکھیں کل والی روایت میں کیا تھا؟ کل والی روایت میں یہ ہے کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے پہلے وضو فرمایا اور اس کے بعد مذاکیر کو دھویا، یعنی یہاں پر ترتیب مختلف ہو گئی۔ تو اس کا جواب بھی ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو چیز پہلے کی جاتی ہے اس کا ذکر بعد میں کر دیا جاتا ہے، اور جو کام بعد میں کیا جاتا ہے اس کا ذکر پہلے کر دیا جاتا ہے، جس کی ایک عام سی مشہور مثال یہی ہے، یار کوئی چائے پانی کا اہتمام آپ کے لیے کریں، حالانکہ چائے پانی کا، حالانکہ پانی پہلے ہوتا ہے اور چائے بعد میں ہوتی ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں، اور جناب کوئی چائے پانی چلے گا؟ بھائی کہنا تو یوں چاہیے کوئی پانی چائے چلے گا، مگر ہم یوں نہیں کہتے ہیں بھائی چائے پانی چلے گا، حالانکہ اس نے بعد میں آنا تھا۔ تو اس حدیث کا پھر جواب یوں دیا جائے گا، ثم غسل فرجہ ثم قال بیدہ علی الارض، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا، فمسح بالتراب، اور مٹی کے ساتھ اس کو مسح کیا، رگڑا، ثم غسلھا، پھر اسے دھویا، ثم مضمض، پھر کلی کی، واستنشق، پھر استنشاق کیا، ثم غسل وجہہ، پھر اپنا چہرہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دھویا، وافاض علی راسہ، پھر کیا ہوا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالا، ثم تنحى، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم الگ ہو گئے، فغسل قدمیہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دونوں قدموں کو دھویا، ثم اتي بمندیل، پھر ایک رومال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، فلم ینفض بها، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے ساتھ پانی کو صاف نہیں کیا۔ دیکھیے اس حدیث کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں بھئی وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، حالانکہ صرف یہی روایت تو نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، آپ نے وضو فرمایا، اس کے بعد آپ نے وہاں پر مندیل کو، کپڑے کو استعمال فرمایا، مگر یہاں پر ہے کہ یہاں پر کپڑے کو استعمال نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مندیل کو استعمال کیا بھی یا رومال کو استعمال کیا بھی جا سکتا ہے۔ ویسے ہوتا ہے نا رومال کا مطلب ہوتا ہے مالیدن، ملنا، چہرے کو ملنا، چونکہ اس کپڑے کے ساتھ چہرے کو عموماً ملا جاتا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے رومال، چہرے کو ملنا، تو یہاں پر وہ چہرے کو ملنے کی وجہ سے اسے کہتے ہیں رومال۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یہاں تو آپ نے استعمال نہیں فرمایا، مگر بعض جگہ ہیں کہ وہاں پر کتنی روایات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کپڑے کو استعمال فرمایا ہے۔ اب دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق وہ یوں ہوگی کہ دیکھیے پہلی ہو سکتا ہے کہ گرمیوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے استعمال نہ فرمایا اور سردیوں کے اندر استعمال فرما لیا،
کیونکہ سردی کا موسم ہے آج کل، اگر اعضاء پر پانی بدستور باقی رہے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ بندہ سردی کے ساتھ ٹھٹھرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ موسم ہو ایسا، اس کا مطلب ہے کہ سردی میں استعمال کیا جا سکے اور گرمی کے اندر بے شک استعمال نہ کیا جا سکے۔ اور بھی بے وجہ ہو سکتی ہیں حضور نے استعمال نہ کیا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محسوس کیا ہو کہ جو کپڑا مجھے پیش کیا جا رہا ہے یہ اس سطح کا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بدن کو صاف کیا جا سکے۔ آپ دیکھیں بعض تولیے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ دیکھنے کے لیے بعض کا دل نہیں چاہتا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کپڑا ایسا پیش کیا گیا کہ حضور نے اسے استعمال فرمانا پسند نہ کیا، اب وہاں پر آپ نے اسے استعمال نہیں فرمایا تھا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سرکار یہ چاہتے ہوں کہ یہاں پر جو پانی لگا ہوا ہے وہ پانی یہاں پر گر جائے، خود بخود ڈھل جائے، مگر درپردہ اس سے ایک اور بات ثابت ہو گئی کہ یہاں پر جو پانی اعضاء کے ساتھ مس ہونے کے بعد نیچے اترتا ہے وہ پلید نہیں ہوتا، وہ پلید نہیں ہوتا۔ یہاں پر کیوں پلید نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ پانی جو آ رہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اگر اسے ایک جگہ پر جمع کر لیا، کوئی آدمی اسے پی لیتا ہے، جائز ہے، یعنی اس نے دو کام کر لیے نا، ایک طرف تو اس نے اپنے اعضاء کو دھو لیا، وضو کر لیا، اور دوسری طرف اس نے پی بھی لیا، بالفرض نے چائے بنا لی، تو یہ پلید نہیں ہو گیا، یہ درست ہے۔ البتہ یہ کہیں گھن نہ آ جائے، یہ ضرور دیکھا جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں پر ان کے گھن آتی ہے تو اسے گھن آنے کی وجہ سے اسے استعمال نہ کیا جائے۔ یہی وجہ جب دم کیا جاتا ہے کسی کو تو دم پھونک مارا جاتا ہے تو تھوک اتنا نہ پھینکا جائے، یہاں پر پھونک ایسے نہ مارا جائے کہ تھوک نکلے۔ ہاں البتہ اگر ایک آدمی کے بارے میں، شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، آپ اپنا لعاب دہن بھی کر دیں۔ جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو پانی کے اندر لعاب تو مل جاتا ہے، جب ہم پانی پیتے ہیں تو لعاب تھوک تو مل جاتا ہے، تو اس طرح سے اگر کہ دوسرا پی لیتا ہے تو شرعی طور پر اس کو پلیدی کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ تولیہ پیش کیا گیا، رومال پیش کیا گیا، فلم ینفذ، اور آپ نے اس کے ساتھ صاف نہیں فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوا کبھی فرمایا کبھی نہیں، یا تو موسمی حالات ہو سکتے ہیں، کپڑے کی وجہ ہو سکتی ہے، یا کسی طرح سے کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔